حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ اسے بھوک نے ستا رکھا ہے، لہذا ان کے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس آدمی کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدمی بہت بھوکا ہے اور اس کی بھوک نے اسے ستا رکھا ہے، اسے کھانے کی ضرورت ہے۔ اس آدمی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے ازواج مطہرات پہلی ایک ازواج کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ اگر گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو وہ بھیجے کہ ایک مسافر یا ایک مہمان، ایک بھوکا آدمی آیا ہے اور اس کو کھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن ازواج مطہرات کے ہاں سے یہ خبر آئی کہ ان کے گھر میں پانی کے علاوہ کھانے کا کوئی بھی سامان نہیں ہے کہ وہ مسجد نبوی میں بھیجوں کہ وہ مسافر کھا سکے۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ازواج مطہرات کے یہاں یہی پیغام خبر بھیجوایا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا کہ ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے باری باری سے سبھی ازواج مطہرات کے یہاں یہ خبر بھیجوائی کہ اگر کچھ بھی کھانے کا سامان ہو تو وہ مسجد نبوی میں بھیج دے کہ ایک مسافر یا مہمان آیا ہے، بھوکا ہے، اسے کھانا کھلانا ہے۔ لیکن ہر گھر سے یہ جواب آتا رہا کہ ان کے پاس اپنے کھانے کے لیے بھی کوئی سامان نہیں ہے، پھر کس طرح بھی کوئی کھانا جب موجود نہیں ہے تو بھیجا جا سکتا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سے کہا کہ اگر کسی کے پاس کھانے کا انتظام ہو تو وہ اس مہمان کو لے کر اپنے گھر جائے اور اسے کھانا کھلا کر واپس لائے۔ ایک صحابی اٹھے، اپنے گھر پہنچے، اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا گھر کے اندر کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ایک آدمی کا کھانا ہے، لیکن میں ہوں، تم ہو اور ہمارے بچے ہیں، پھر اس مہمان کو لائے ہیں تو انہیں بھی دینا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اپنی اہلیہ سے کہا کہ اللہ اس کا انتظام کرے گا، میں نے تو اس کو مہمان بنا لیا ہے، اپنے گھر لے آیا۔ لہٰذا جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھیں تو تم چراغ کو بڑھانے کے بہانے سے اس کی بتی کو گل کر دینا تاکہ اندھیرا ہو جائے اور وہ کھانا ہمارے مہمان کھا سکیں اور ہم تو رات یوں بھی گزار سکتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب کھانے کے لیے دونوں ساتھی بیٹھے، یعنی صحابہ اور رضی اللہ عنہ اجمعین، اور وہ مہمان یا وہ مسافر جب کھانے کے لیے بیٹھے تو ان کی اہلیہ آگے بڑھ کر انہوں نے چراغ کو صحیح کرنا شروع کیا اور کرتے کرتے پروگرام کے مطابق انہوں نے چراغ کو بجھا دیا۔ جب چراغ بجھ گیا تو اندھیرا ہو گیا۔ اب صحابہ کرام ساتھ بیٹھ کر اپنے مہمان کے ساتھ کھا رہے تھے اور بات کر رہے تھے، یہاں تک کہ مہمان کو اس کا اندازہ بھی نہیں لگنے دیا کہ انہوں نے اب برتن سے ایک قطرہ دانہ بھی، ایک دانے کا ٹکڑا بھی اٹھا کر انہوں نے کھایا ہو۔ لیکن مہمان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ بیٹھ کر ساتھ ان کے کھا رہے ہیں۔ اسی طرح سے کھانا جب ختم ہوا تو آپ اٹھے اور اس مہمان کو پورا کھانا کھلا دیا۔ مہمان کھا کر آشش کرنے لگے، وہ صحابہ رضی اللہ اجمعین بھوکے ہی اٹھ گئے، ان کی اہلیہ محترمہ بھی بھوکے سو گئیں اور انہوں نے اپنے بچوں کو بھی لوری سنا سنا کر سلا دیا۔ اس طریقے سے اس گھر میں گھر والے میزبان خود صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اور ان کی اہلیہ اور ان کے بچے بھوکے سو رہے، لیکن اللہ نے ان کو ایسی توفیق دی تھی کہ اپنی مہمان کو بھر پیٹ کھانا کھلایا، اور جس شخص کو مہمان بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پہ لائے تھے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔
جب صبح کا وقت ہوا اور فجر کے نماز کے وقت جب صحابہ مسجد پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں نے آج رات اپنے مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، یعنی صحابہ اور ان کے اہلیہ، جو اللہ کو بہت پسند آیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس پر ایک آیت نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورۃ الحشر میں آیت نمبر 9 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی شان میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اور ان کے پہنچنے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر پہنچا دی کہ آپ کے صحابہ نے کس طرح رات مہمان کی ضیافت کی ہے۔ الحمدللہ وہ خود فاقہ رہتے ہیں اور مہمانوں کو اور ضرورت مندوں کو، مسافروں کو کھلا دیتے ہیں اور خود ہی بھوکے رہتے ہیں۔ بے شک وہ سب کے سب گھر کے بھوکے رہے اور مہمان کو کھلایا، پھر ان کی شان میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور بے شک وہ صحابہ ہی ایسا کر سکتے تھے، اور صحابہ نے ہی ایسا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے چن کر چھانٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صحابہ عطا فرمائے۔ آخر انہی صحاباؤں کے بارے میں قرآن کے اندر ہے، رضی اللہ عنہ اجمعین، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ بے شک اللہ ایسے ہی لوگوں سے راضی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے راضی ہونے کی پرواہ کرتے ہیں۔